السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست دانش جاوید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے ہر دل عزیز پروگرام حالات میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمان بچے اور ان کے تعلیمی مسائل، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مشہور ایجوکیشنسٹ اور ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروفیسر جناب شعبان صاحب ہیں۔ شعبان صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے جناب۔ شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے محترم گیسٹ ہیں زید خالد پٹیل صاحب، مشہور اسلامی اسپیکر ہیں اور ہمیں اسلامی نقطہ نظر اور دنیاوی نقطہ نظر ایک ساتھ بتاتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا استقبال کریں۔ زید خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے بڑے محترم گیسٹ ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب کوکن ٹوڈے میگزین کے اعزازی مدیر ہیں اور فاروق ہائی اسکول کے ایکٹنگ پرنسپل ہیں۔ بہت قریب سے ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے مسائل کو آپ دیکھتے ہیں اور اس میں نظر رکھتے ہیں۔ آئیے ہم آج کی اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعبان صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شعبان صاحب، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلم بچوں کی تعلیمی شرح کے کم ہونے کا سبب کیا ہے آپ کے نقطہ نظر سے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ کچھ چیزیں بہت اوبیس ہیں، کافی ظاہر طور پہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے کہ جو مسلم بچے جو اسکولوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس میں سے ان کے پیرنٹس کی، ان کے فیملی کی غریبی ایک تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو جس طرح سے، کیونکہ وہ پبلک اسکولوں میں زیادہ تر جاتے ہیں، اور ان پبلک اسکولوں میں جو وہاں کے جو کنٹینٹس ہیں، جو وہاں کے سلیبس ہیں، ان سے کوپ کرنا، کیونکہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں رہتا ہے، ان سے کوپ کرنا، اور اس کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سرکاری ہوتے ہیں۔ اب اس سرکاری ٹیچر اور ان غریب بچوں کے بیچ میں جو ملاقات ہوتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کی وجہ سے کافی کچھ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا چیز یہ بھی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا کہ جو مڈ ڈے میل اسکیم وغیرہ ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان اسکولوں تک زیادہ تر پہنچ نہیں پاتی ہیں، یا اس اسکولوں میں اور دوسرے جو ایجوکیشن کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں، جیسے ان کا پلے گراؤنڈ ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اور اس کے تفریح کے پروگرام ہیں، جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جو پبلک اسکولوں میں بچوں کو ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی ان انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ پیسیولی کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو فورس کرتے ہیں، وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی آ کر کے سیکنڈری اسکول تک ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، اور کچھ وہیں شہید ہو جاتے ہیں بیچارے جو باہر نکل آتے ہیں۔ یعنی اسکولوں میں بڑا خشک سا ماحول ہے، خشک سا ماحول ہے، سامان نہیں ہے۔ ہاں، دلچسپی کا، اینڈ پارٹیکولرلی یہ جس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کچھ دن پہلے ہم نے گورنمنٹ آف مہاراشٹر کی طرف سے ایک اردو اسکولوں کا سروے کیا ہے، تو قریب جو 4900 اسکولس ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ ہم لوگ ڈسکشن کر سکتے ہیں، جیسے کئی ایسے جو فلانتھروپک گروپ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی اور انگلش ٹیچر اور اچھے ایسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا انتظام کر رہے ہیں اسکولوں میں، اور ان کی وجہ سے بچوں کی جو ایک طرح سے اٹینڈنس ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ڈراپ آؤٹ ہو رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں بڑھ رہا ہے۔ کچھ جیسے ممبئی شہر میں ہی کچھ ڈونگری کے علاقے میں کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں۔ پونے میں قریب میونسپل اسکولوں میں جو قریب 34 اسکول ہیں، اس میں سے 21 اسکول اڈاپٹ کیے گئے ہیں آجم کیمپس کی طرف سے۔ اس کا میں نے کچھ کیا اور پایا کہ کافی کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں، تو کافی انٹرسٹنگ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو ایک خشکی کا ماحول ہے، جو ایک طریقے سے ڈرائینس ہے ایجوکیشن میں، پبلک انسٹیٹیوشنز میں، اور جہاں پہ غریب بچے جاتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ فلانتھروپک گروپ ان سے جڑتے ہیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم شعبان صاحب کی بات کو غور سے سنیں اور انالائز کریں تو 3 باتیں بڑی میجر سامنے نکل کے آتی۔ نمبر 1، گھر سے اسکول تک کا سفر۔ مسلم بچوں کے لیے گھر سے اسکول تک کا سفر یعنی ایڈمیشن کا سفر۔ بچے جب اس ایج کو پہنچتے ہیں کہ انہیں اسکول میں پڑھایا جائے، اسکول میں ایڈمیشن دلایا جائے، تو ہمیں شعبان بھائی نے بتایا کہ وہ شرح کم ہے۔ مسلمان بچے دوسری قوموں کے مقابلے کم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ دوسری انہوں نے وجہ بتائی اس کی، اس پہ آتا ہوں میں، غریبی آتے اس کی وجوہات ڈسکس کریں گے پہلے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو نکل کے آیا وہ یہ نکل کے آیا کہ ٹیچر سرکاری ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور اچھی بات مجھے لگی کہی، اسے ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ماحول بہت ڈرائی ہے ایز کمپیریٹیو ٹو پبلک اسکولس یا دوسرے جو غیر سرکاری اسکول ہیں۔ وہاں جو ایک دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، یا جو یہ کہیے کہ ایک ٹریننگ دینے کا جو دلچسپ طریقہ ہے، وہ شاید سرکاری اسکولوں میں نہیں ہے۔
ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. پہلے ہم آتے ہیں یہ پہلے پوائنٹ پہ کہ گھر سے اسکول تک کا جو بچوں کا یہ سفر ہے, پہلی بار اسکول جانے کا سفر, ہم سب نے دیکھا ہوتا, بینگ چلڈرن ہم بھی گئے اور بینگ فادرس ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. تو وہ کون سی مشکلات ہمارے مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو عموماً آتی ہیں جو انہیں اسکول تک پہنچنے ہی نہیں دیتی؟ باقی مسائل بعد میں ڈسکس کریں گے. بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے بچے اسکول تک پہنچ کیوں نہیں پاتے, ایک بڑی تعداد کیوں پہنچ نہیں پاتی. کیا اس کے لیے صرف معاشیات ذمہ دار ہے, یا اس کے لیے ماحول ذمہ دار ہے, یا اس کے لیے ماں باپ کا کم پڑھا لکھا ہونا ذمہ دار ہے, یا ماں باپ کا تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھنا ذمہ دار ہے؟ کیا چیز اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے؟ شابان بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ صرف غریبی ہی نہیں بلکہ والدین کی جہالت بھی اس کی ذمہ دار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, غریبی اور جہالت. اور جہاں غریبی ہوتی ہے اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں بے روزگاری ہوتی ہے. بے روزگاری ہونے کی وجہ سے جرائم کی شرح بڑھتی ہے, نشے کی عادتیں بڑھتی ہیں. مین تو یہ ہے کہ غربت اور جہالت کی وجہ سے ہمارے بچے اسکول تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. غربت اور جہالت یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں. اب یہاں اور بھی اہم بات یہ ہے کہ غربت پہلے بھی تھی. ہم بڑی بڑی کہانیاں سنتے ہیں. ہمارے ایکس پرائم منسٹر لال بہادر شاستری جی کتابیں سر پہ رکھی اور ندی تھی کوئی, وہ تیر کے اسکول جایا کرتے تھے. یا ڈاکٹر راجندر پرساد, بہت ساری مثالیں ہیں. ہم اپنے اسکولوں میں, کالج, ہم اپنے بچپن میں سنتے آئے کہ فلاں صاحب جو تھے وہ آج اتنے بڑے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں لیکن لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اگر غریبی ایجوکیشن کے معاملے میں 100% رکاوٹ ہوتی تو یہ غربت سے لوگ نہیں. ابراہم لنکن جیسے لوگ دنیا کو نہ ملتے. یہ سب سے بڑی مثال ہم باہر سے اٹھا کے لے آتے ہیں, ابراہم لنکن جیسے لوگ دنیا کو نہ ملتے. تو اب رہی بات جہالت کی. جہالت میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے کم پڑھے لکھے ماں باپ, میں خود تجربہ کرتا ہوں کہ آٹو ڈرائیور ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی کچھ ہے, لیکن بچوں کی تعلیم کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہے اور بچوں کو اسکول بھی بھیج رہے ہیں اور بچوں کے لیے کما بھی رہے ہیں دن رات, ماں بھی جا رہی ہیں. پھر کیا پریشانی ہے؟ اگر کچھ چیزوں کو میں فاروق بھائی کی بات کو آگے بڑھا, پلیز. اگر ہم این ایس ایس کا ڈیٹا دیکھیں, ہم لوگ کافی اس کو انالائز کیے. این ایس ایس او کا ڈیٹا جو ہے 2011-12 کا, اس میں جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں وہ 3 چیزیں میجر آ رہی ہیں. اور وہ کہیں نہ کہیں ایک تو یہ ہے کہ جو قریب 30% جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو 6 سے 14 سال کے بچے کیوں اسکول نہیں جاتے, اور ان کا جو کہنا ہے کہ وہ اسکولوں تک کیوں نہیں جا پا رہے ہیں, وہ ایک تو 30% پیرنٹس جو اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب ماں باپ خود ہی بزی رہتے ہیں, بچوں کو دیکھنے والا, اگر آپ گونڈی میں خود ہی جا کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, ماں باپ چلے جاتے ہیں کام کرنے, بچے جو اپنا گھومتے رہتے ہیں. وہ ایک کنڈیشن یہ ہے. دوسری ایک چیز ہے جو انہوں نے بتائی اور بہت اچھی پوائنٹ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ کہیں نہ کہیں امپورٹنس جو ایجوکیشن کا ہے اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں, وہ پھنس گئے ہیں. اور تیسری چیز بہت اہم فیکٹر ہے اس میں کہ جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک جاب دلا نہیں سکتا لوگوں کو مارکیٹ میں, اس کی وجہ سے بھی کوئی لوگوں کی نا امیدی ہے کہ ہم پڑھا کے کریں گے کیا. اگر ہم کچھ انویسٹ بھی کرنا چاہیں, ماں باپ کو دیکھیے, اگر وہی بچہ اگر اس کو انگلش میڈیم میں مل جاتا ہے تو ماں باپ گھر بیچنے کو بھی تیار ہے, لیکن اگر اردو میڈیم میں ملا تو اس کو مار کے بھیجے گا یا کہیں اس کو ادھر ادھر کر دے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے یا جو ریٹرن ہے جو ایجوکیشن سے ہم لگاتے ہیں وہ شاید وہ کلیئر نہیں ہو رہا ماں باپ کو پبلک اسکولوں سے, اس لیے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. میں زید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے پوچھتا یہ ہوں, عوام سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا, ناظرین آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تعلیم روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دیکھیے, جس دین کے اندر پہلی وحی جو آتی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا. پڑھنے میں مقصد ہے علم حاصل کرنا, اور قرآن میں اللہ نے سکھایا سورہ طٰہٰ میں سورہ 20 آیت نمبر 114, وقل ربی زدنی علما, اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو پڑھنے کا مقصد ہے علم تک پہنچنا, ایجوکیشن کا مقصد ہے نالج تک پہنچنا. اسلام نے نالج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ فوکس ہے, یہی آج کے بہت سارے پرابلمس کی بنیاد ہے. اور جو میٹر ہے وہ اتنا سیریس ہے, اتنا شاکنگ ہے. ہم صرف مسلم کمیونٹی کی ہی بات نہیں کریں گے, ہم جنرل بات بھی کریں گے انڈینز کی. عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر, جیسے مثال کے طور پہ 11th 5 ایئر پلان کے اندر ٹارگٹ رکھا گیا تھا کہ 20% اسکول ڈراپ آؤٹ ریشیو تک لانا ہے. مطلب تھا 50% پہ 50 سے 20 تک لانا ہے, لیکن کرنٹلی 40% ہے ڈراپ آؤٹ ریشیو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کی بنیاد, جیسے بالکل صحیح انالائز کیا شابان صاحب نے, کہ جب ایک شخص ایجوکیشن ختم کرتا ہے اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے. انڈیا میں 1.5 ملین 15 لاکھ انجینئرز نکلتے ہیں ہر سال, جو پورے کے پورے چائنا اور پورے کے پورے یونائٹڈ اسٹیٹس ملا کر اتنے انجینئرز نہیں نکالتے ہیں. لیکن
اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے، اور جو جنرل امپلائمنٹ سینیریو کیا ہے، انڈیا ایک گروئنگ کنٹری ہے جس میں بہت سارا مین پاور کا ریکوائرمنٹ ہے، بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس ہو کے انڈیا تک آ رہی ہے، لیکن گراس روٹ ریالٹی یہ ہے کہ 75% آف ٹیکنیکل کورسز کے جو پاس آؤٹس ہے، پاس آؤٹ کی بات کر رہا ہوں، ڈراپ آؤٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اور 85% آف نارمل گریجویٹس، وہ لوگ دے آر ناٹ ورتھی آف امپلائمنٹ، وہ امپلائمنٹ کے لائق نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ اسکلز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم میں ایک روٹ سسٹم آف لرننگ، کسی بھی طرح سے پاس کر لو، کسی کی طرح سے ڈگری حاصل کر لو. نالج کیا حاصل کی؟ جو قرآن میں جو سکھایا گیا ربی زدنی علما، کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. وہ علم تمہیں کیا ملا؟ نالج کیا ملی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نالج کا فوکس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے اس کی گراس روٹ ریالٹی. اور مسلمس کی بات جب کریں گے تو ہماری اتنی پیتھیٹک سچویشن ہے. اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ ایسٹیمیٹس انڈین پاپولیشن کا اپروکسیمیٹلی 14% کے قریب جو مسلمز ہیں، لیکن کالجز میں مسلمز کتنے پرسنٹ ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں جو HRD ڈپارٹمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو منسٹری ہے، اس نے ایک رپورٹ نکالی. اس رپورٹ کے مطابق انڈیا کی کالجز کے سارے کمیونٹیز کا جو سپلٹ اپ دیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اپروکسیمیٹلی 49% تک شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز اینڈ OBC سے ہے، لیکن مسلم صرف 4.5% ہے. حالانکہ انڈین مسلم کی پاپولیشن 14% ہے، لیکن مسلم صرف 4.5% ہے. یعنی جس دین نے یہ سکھایا کہ پڑھو اور قلم کی اہمیت سکھائی اور علم کی اہمیت سکھائی، لیکن وہ دین کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ ہم ایجوکیشن سے آج بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں. جو اگر آپ ٹوٹل مسلم پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق ٹوٹل کالج اسٹوڈنٹس انڈیا میں 2.85 کروڑ ہے، اس میں سے مسلم سے 4.5% ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل اپروکسیمیٹ آتا ہے کہ تقریباً 13 لاکھ مسلم اسٹوڈنٹس ہے پوری کنٹری میں. حالانکہ انڈین مسلم پاپولیشن تقریباً 17.5 کروڑ، گورنمنٹ فگرز ہیں، انآفیشیل ایسٹیمیٹس 20 سے 25 کروڑ کے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سے صرف 11 لاکھ کالج اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ایک بہت ہی سیڈ سینیریو ہے، اور انڈین مسلمس کے تعلق سے بھی بہت سیڈ ہے، اور جنرلی ایجوکیشن کے تعلق سے پورے انڈیا کا سینیریو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے گول تک نہیں پہنچ رہے ہیں. زید خالد پٹیل صاحب کی گفتگو سے دو باتیں واضح طور پر نکل کر سامنے آتی ہیں. نمبر ایک کہ ہمارا تعلیمی نظام کہیں نہ کہیں کمزور یا خراب ہے، جو پڑھے لکھے جاہل پیدا کرتا ہے، جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ڈگری ہے تو تھما دیتا ہے، لیکن یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ان کے اندر موجود اسکل ڈیولپ ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ دنیا میں دوسرے ممالک یا اپنے کمپیٹیٹر سے کمپٹیشن میں آنے لائق ہیں کہ نہیں ہیں. اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم جو خود بخود نکل کے آ گئی، زید خالد پٹیل صاحب نے ایک جگہ کہا، آپ نے کہا کہ اگر ہم دیکھتے ڈیٹا آپ بتا رہے تھے کہ 49% تک شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور بیکورڈ کلاس میں سے ایجوکیشن کا ریٹ ہے، اور مسلم ایجوکیشن ریٹ 4 پوائنٹ سمتھنگ ہوتا ہے. تو میرے دماغ میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ جو ہمارے یہاں ریزرویشن سسٹم ہے، یہ تو ہمارے تعلیمی اسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس سوال پہ بعد میں آئیں گے اور آپ ہی کے پاس میں آؤں گا اس سوال کو لے کے. پہلے آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، کیا سچ مچ یہ بچوں کے اندر کی اسکل کو مار رہا ہے؟ نہیں، ہم کلی طور پر تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کچھ باتیں اس میں اچھی بھی ہیں. ہم مکمل طور پر تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. تعلیم نظام ہے، اسی لیے تو آپ نے جو مثالیں دی، پہلی مثال آپ نے کون سی دی تھی؟ ڈاکٹر راجندر پرساد کی دی تھی. اور اب میں بہت فرق آ گیا تعلیم نظام. وہی ہم لوگ اب کی بات کر رہے تھے تو آپ نے تب کی بات کی تھی، اب ہم تب کی بات کر رہے ہیں تو اب کی بات کر رہے ہیں. نظام کی بات، نظام تو وہی تھا، انگریزوں کا جو بنایا ہوا نظام تھا یا انگریزوں کے جو بنائے ہوئے قانون تھے، ہم نے تقریباً اسی کو اپنایا ہے. تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے اپنے سماجی اور سیاسی پس منظر کے حساب سے. تعلیم نظام تو اس وقت بھی ویسا تھا کہ ہاں یہ تبدیلی آ گئی کہ اس وقت نرسری نہیں تھی، بیبی سٹنگ نہیں تھی، سینئر KG نہیں تھی، جونیئر KG نہیں تھی. اس وقت بچے کو پورا مکمل طور سے سمجھدار ہونے کے بعد، اس کی ایج کو، اس کی عمر کو پہنچنے کے بعد، جب بچہ 6 سال کا ہوتا تھا تب اسے اسکول میں ڈالا جاتا تھا. اب تو گود کے بچے کو بھی وہاں ڈال دیا جاتا ہے. تو تعلیم نظام کی خرابی آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہیں سے دیکھیے پھر کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جا کے وہاں کیا پڑھائے گا. اس کو اتنے بھاری بھرکم بستے اس کے کندھے پر لاد دیے جاتے ہیں، پیٹھ پر لاد دیے جاتے ہیں، وہ بچپن میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. یعنی پہلے سلیٹ تختی اور 2 کتابیں لے کے جاتا تھا، آج تندرست رہتا تھا. تو آپ تو میری بات کی تائید کر رہے ہیں، نظام میں فرق آ گیا بہت بڑا. میں وہی تو بول رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اب اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اسی میں معاملہ اس میں جو نظام ہے، میں کیا چیز ڈاکٹر فاروق صاحب لانا چاہتا ہوں باہر، وہ یہ کہ اس میں جو بنیادی نظام کے بدلنے میں جو بنیادی فرق ہے، جیسے مجھے اپنا وقت یاد ہے، بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی ہوں کتنا سا، تو ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. جب میں بچہ تھا تو اس وقت ہم یہ دیکھتے تھے کہ مثال اگر ہم انگریزی کی لے لیں تو ہمیں بہت زیادہ کلاس میں مار پڑتی تھی، ٹیوشن میں مار پڑتی تھی، ماں باپ سے مار پڑتی تھی، گرامر پہ بڑا زور تھا. آج ٹوٹلی الٹا ہو گیا، ووکل پہ زیادہ زور ہے. گرامر آپ کی ٹھیک ہے، بولتے بولتے ٹھیک ہو جائے گی. دس از واٹ ٹیچر بلیوز.
میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میں جا کے کمپلینٹ کرتا بالکل ہوں. میں متفق ہوں. ہمیں پارٹ آف complaint اسپیچ پوچھیے, ان کو نہیں آتا ہے, ہاں. 10ویں پاس بچہ ہے, انگلش Right. میڈیم کا بچہ ہے, تو پارٹس آف اسپیچ پوچھیے, فگر آف اسپیچ پوچھیے, اس کو فرق ہی نہیں معلوم ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے اور فگرس آف اسپیچ کیا ہے. اس زمانے میں اساتذہ بھی معیاری ہوا کرتے تھے, ادارے بھی معیاری ہوا کرتے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارے بھی کچھ کم معیاری ہو گئے ہیں, اساتذہ بھی کچھ کم معیاری ہو گئے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں وہاں پر. تو شہبال بھائی, کہیں نہ کہیں یہ جو نظام ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی آج سمجھ لیجئے کہ ہمارے زمانے میں مذاق بھی ہوتی تھی تو ایسی ہوتی تھی کہ چھوٹی اے بی سی ڈی بڑی اے بی سی ڈی سے کتنی چھوٹی ہے, کتنے سال چھوٹی ہے, لیکن آج وہ ختم ہو گیا. بچے ذکر بھی نہیں کرتے, بڑے بڑے الفاظ آ کے بولتے جن کا مطلب نہیں پتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو دور ہے وہی چینج ہو چکا ہے, جو ٹائم ہے اور جو اکنامی ہے, کیونکہ جو اکنامک اسٹرکچر 70s کا تھا, 50s کا تھا, اس میں ایگریکلچر ڈومینیٹ کرتا تھا, ٹیکنالوجی بیہائنڈ تھی, انڈسٹری جو کہیں مڈ وے میں تھی. آج کا زمانہ ہے جو سروس سیکٹر جو ٹیکنالوجی ڈریون ہے, جو گلوبل لینگویج ہے وہ انگلش ڈریون ہے. پہلے ہم ہندی اردو پڑھ لیتے تھے, اور اسی کو کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اسی سلسلے میں بات کروں گا کیونکہ کہیں نہ کہیں زید بھائی کی بات سے یہ میں ان سے آرگیو کرنا چاہوں گا کہ کیوں مسلم بچے کم ہیں کالجز میں. کیونکہ ہمارا کیا ہوا ہے کہ جو مسلم بچے ہیں وہ پارٹیکولرلی 3 جگہوں میں پھنس چکے ہیں. ایک طرف کلچر ہے جس کو مسلم پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, جو پرہیپس ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا اردو, وہ ہماری زبان جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. دوسرا طرف مارکیٹ ہے جو دوسری طرف انگلش کے ساتھ ہے. تیسری طرف اسٹیٹ ہے جو نان کوآپریٹو ہے, اردو سے بھی اور مارکیٹ کی طرف فیوریبل ہے, اور بیچ میں بچے ہیں جو پور مسلم بچے ہیں. اب یہ کدھر جائیں؟ تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہم خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. جو ریزسٹنس ہے کمیونٹی میں سم ٹائمز وہ بھی سامنے آتی ہے. پارٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں, میں خود ہی سروے کر رہا تھا, میں ایک مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں. مدرسے سے پڑھ کر کے میں علی گڑھ گیا, اور جب مجھے لگا کہ انگلش لینگویج میں اردو مین اپنا داخلہ لیا تھا, پھر میں انگلش مین میں شفٹ کیا. انگلش پڑھنے کے بعد میں جغرافی میں شفٹ کیا, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں مارکیٹ کے ساتھ نہیں رہوں گا تو میں دفن ہو جاؤں گا. یا تو میں پھر ایک مولوی بنوں گا یا جا کے کسی پرائمری اسکول میں پڑھاؤں گا. تو اگر آپ مارکیٹ کو, اور کیا اس کا مذہب ہمارا اتنا بھی مذہبی ہوں جتنا دوسرا کوئی ہو سکتا ہے, لیکن آپ ان کو جو کہیں نہ کہیں ایک کلچر ہے اور ان چیزوں کو جوڑنے کا جو ایک سبب جو بنا ہے مسلمانوں کے ساتھ پارٹیکولرلی اسٹیٹ نے بہت کچھ نقصان پہنچایا ہے اردو کو نیگلیکٹ کر کے. کیونکہ اردو کو پڑھا ہوا بچہ آج ایک کانسٹیبل نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ مراٹھی اس کے لیے ضرورت ہے, وہ مراٹھی میں ایگزام دے گا. اب ہوتا کیا, اگر وہ اردو میں پڑھا ہوا بچہ, میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا ایک منٹ. آپ اپنی ہی بات کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ اس قوم کی تعلیمی پسماندگی کا سبب اردو اور ہندی ہے, مارکیٹ انگریزی میں ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے, اسٹیٹ جو ہے, وہ اردو ہندی کا یا اسپیسیفکلی اردو کا ساتھ نہ دے کے زیادتی کر رہی ہے. پھر تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراٹھی لا دی. بھئی یہ مہاراشٹر, یہاں میں مراٹھی نہیں لاتے ہیں تو کیا کریں گے, اردو نہیں, آپ کو میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرابلم مسلم بچہ فیس کر رہا ہے, اگر جو مسلمان بچے کیوں کالجز میں نہیں آ پا رہے ہیں, اگر آپ صرف مہاراشٹر میں ایک ایگزامپل کر, میرے ساتھ جتنے بھی تھے اس میں 1 یا 2 نکل پائے. ہاں, وہی اگر آپ ایک سینٹ زیویئر کا پڑھا ہوا ہے, انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہے, اس کی دیکھیے آپ کیا حالت ہے. آپ دونوں میں اگر آپ کمپیئر کیجئے, کمپیریزن آپ کریں گے نا, آپ ہیومن کیسے لرن کرتا ہے, آپ کمپیریزن سے لرن کریں گے. جو اکیڈمیشین, کیونکہ میں اکیڈمکس میں کام کرتا ہوں, ریسرچ کرتا رہتا ہوں, اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. میں اگر آپ خود ہی دیکھیے اردو اسکولوں کی اسٹیٹسٹکس جس کو میں انالائز کیا, اگر 100 بچے پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو آتے آتے صرف 10 بچے 12ویں تک پہنچ پاتے ہیں, 90 ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. کبھی سوچا ہے مسلمانوں نے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور 95% جو بچے ہیں یہاں پہ وہ مسلم ہیں اردو اسکولوں میں. 13 لاکھ تعداد ہے ان کی. 46% آف دا ٹوٹل بوائز اینڈ گرلس جو بھی ہیں. شعبان صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ جو کالجز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کیا ہوتا ہے یہ بچہ وہیں پہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ریٹرن دکھتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ پاتھ ویز کھلنا چاہیے. آپ جب پاتھ ویز نہیں دیکھتے, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا BA میں, اور وہاں کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, کچھ ان انٹرسٹڈ ہو گئے, کچھ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اگر پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ اور انالیسس صحیح نہ ہو تو ہمارے سلیوشنز بھی صحیح نہیں ہوں گے. بہت آسان ہے کہ ہم لینگویج کو بلیم کر دیں, اردو کو بلیم کر دیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج مارکیٹ میں ڈومیننٹ لینگویج انگلش نہیں ہے, انگلش یقیناً ہے, اور میں خود ایک انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا ہوا ہوں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 80% طلباء انڈیا کے ورنیکولر میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ انگلش کو ایز اے سیپریٹ لینگویج سیکھتے ہیں.
مین پرابلم ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوٹس کا معیار سینٹ زیویئر یا کوئی اور انگلش میڈیم انسٹیٹیوٹ کے معیار جیسا نہیں ہے. اگر مان لیجیے معیار ویسا ہوتا تو ایڈیشنل لینگویج اس ارلی ایج میں سیکھنے میں کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم اس بات میں ہے کہ ہمارا کوالٹی فوکس وہ ہے یا نہیں ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمفیسس وہ ہے یا نہیں. دیکھیے بہت آسان ہے, ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ہم یہاں صرف اپنے مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم وہ سارا کے سارا ایجوکیشن پہ فوکس, اور خاص طور سے وہ اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے حل نکالنے کی کوشش کر کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت آسان ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کر کچھ بات کریں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت بڑی بات کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ فوکس ہونا چاہیے آن لرننگ, سیکھنے پر فوکس ہونا چاہیے. میں اس بات پہ آ رہا ہوں, اسی پہ آنا چاہتا ہوں, آپ کو اسی پہ لانا چاہتا ہوں. شعبان بھائی کی بات سے ایک بہت انٹرسٹنگ بات نکلی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ تینوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ڈیٹا سے لے کے ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے, مسلم قوم کے وہ بچے جو سینٹ زیویئرس میں یا دوسرے اسکولوں میں یا بہت سارے جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کیا وہ دوسری قوموں کے کمپٹیشن میں کمفرٹیبل ہیں؟ کوئی ایسا ڈیٹا ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. آج آبویس بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے جو بچے سرکاری اسکولوں کے یا نہیں پہنچ پاتے. مسلمان قوم کے بڑے بڑے لوگوں کے جو بچے ہیں جو سینٹ زیویئر میں جا رہے ہیں یا سینٹ کولمبس میں جا رہے ہیں یا مشنری اسکول میں جا رہے ہیں یا فلاں میں جا رہے ہیں, کیا وہ دوسری قوموں کے مقابلے کمپٹیشن میں ہیں یا نہیں ہے؟ اردو ایک کلچر, ہمارا کلچر کا پارٹ ہے, لیکن میں ان چیزوں پہ کیونکہ اردو مارکیٹ سے نہیں جڑی ہے اسی لیے میں نے اس بات کو کہا, اور اسٹیٹ سے بھی نہیں جڑ پائی مہاراشٹر میں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بچے انگلش اسکولوں میں پہنچ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ جو ہم لوگ ایک پروفیسر ہیں پڑھا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا کیا پریشانیاں ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں. ایک ریسرچ پرپوزل جب میں بولتا ہوں کہ بچے کو پریپیئر کرو, کھڑے ہو کر کے روتے ہیں. بتا رہا ہوں اگر ہم لوگ نہ ان کی مدد کریں تو نہیں ہو پاتا ہے, لیکن اگر وہی بچہ اچھی طریقے سے آتا ہے تو اس کو اسموتھ جو ایک فلوٹ ہے وہ مل جاتا ہے, اور ایکچولی ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں وہ کراس کر جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو آدھے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. ہندوستان میں جو مسلمانوں کا کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں ریزن ہے. آپ نے بھی ایک بات کہی, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. یہ کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے بعد اگر کلچر میں کہیں دوش ہے تو آپ اپنے بچے کو پبلک اسکول میں لے جاؤ کہ سرکاری اسکول میں لے جاؤ, آؤٹ کم میں بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا. نہیں, کلچر کون سا کلچر؟ اسلامک کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اپنے گھر میں جو زبان بولتا ہے, جس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے, باپ بچے کے درمیان جس طرح کی رشتے ہوتے ہیں, اس کلچر کی بات کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, دیکھو ہم کھڑے ہو کر کے دور سے دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ کیسے لوگ گیم پلے کر رہے ہیں. اب 4-5 پارٹیسپینٹ ہیں جو پوری سوسائٹی میں, ہم دور سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے. تو اوبیسلی کلچر از ناٹ اے پرابلم لائز دیٹ کلچر ہیز بین ایکسکلوڈیڈ. کلچر کہیں نہ کہیں جو مارکیٹ اور اسٹیٹ سے دور ہوا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. کلچر میں پرابلم نہیں ہے. کلچر پہ پرابلم میں نہیں کر رہا. کلچر مارکیٹ کو, جیسے آپ مارکیٹ کہہ رہے ہیں, اس کو میچ نہیں کر پا رہا ہے. میچ نہیں کر, یہ میں جاننا میرا تو ماننا یہ ہے کہ ٹرو اسلامک کلچر جو ہے, اسلامک کلچر قرآن و حدیث کی, میں وہاں سے مسلم کلچر پہ آؤں گا, لیکن میرا سوال اسلامک کلچر میں نہیں ہے. ایسا امپاورمنٹ ہے, ایک ایسی اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹوڈنٹ بہت بریلینٹ اور بہت بڑا بینیفیکٹر فار مینکائنڈ بن سکتا ہے. اور جب مسلمانوں نے اسلامک کلچر سے دوری اختیار کی, قرآن و حدیث سے دوری اختیار کی, تو بہت سارے پرابلمس کے شکار ہو گئے. اس میں سے ایک پرابلم یہ بھی ہے, میں اسی طرح لانا چاہتا ہوں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر ہمارے لیے خاص طور سے ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے سلیوشن اسی چیز میں ہے کہ ہم اوریجنل پر واپس آئیں, اور جب وہاں آئیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ریزلٹس ملیں گے. اور جو ویژن میں آپ کے ساتھ اور جو روڈ میپ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ روڈ میپ کے اندر کئی ساری ریڈیکل باتیں ہوں گی. کچھ چیزیں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو انڈیا میں ہے, جس کے ریزلٹس کوئی 100% بہترین اور بیسٹ ہے, ایسا ہے نہیں, تو ہم اس سے اٹھ کر بات کریں گے. ہم ایک ایسی بات کریں گے جس سے کہ ایک مسلم خود بھی اپنے آپ کو بینیفٹ پہنچائے اور اپنی کمیونٹی کو, بلکہ پوری کنٹری کو ایک بہت بہترین طور پر فائدہ پہنچا سکے. وہ کیسے ہوگا, وہ چیز کے تعلق سے ایک بہت ہی ریڈیکل شفٹ آف پیراڈائم چاہیے. ہم لوگ جس طرح سے سوچ رہے ہیں اس سے کچھ ہٹ کر سوچنا ہوگا. آپ کے پاس آتا ہوں فاروق بھائی کے پاس ہو کے. فاروق بھائی, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اسکول میں جو بچہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے گزارتا ہے اور باقی کا وقت جو گھر میں گزارتا ہے, ان دونوں کے ماحول میں بہت بڑا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. جیسا کہ ہم نے شروعات میں ہی بات کہی تھی کہ غربت اور جہالت, وہاں پر ایک بات رہ گئی تھی کہ جہالت کی وجہ سے بدزبانی بڑھ گئی ہے. اسکول میں آنے کے بعد بھی بچے جو ہے آپس میں اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ ہم سن نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جو پیار محبت سے جو آوازیں دیتے ہیں, پکارتے ہیں,
وہ بھی گالیوں میں پکارتے ہیں. اور میں زید بھائی کی بات کو تھوڑا سا اور اس کو میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مشن بھی بنا لے. ہم جو آبزرو کر رہے ہیں، ہم لوگ جو مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ تقسیم اس کی بہت بڑی ذمہ دار ہے. تقسیم ہماری کئی سطحوں پر ہوئی ہے، ہم لوگ کئی سطحوں پر بڑھ گئے ہیں. اگر ہم بات کریں ہمارے سماج کی، مسلم سماج کی بات کریں، تو ہمارے سمجھو 60% بچے، آپ جو سرکاری اور پبلک بول رہے ہیں میں اس کو ذرا الگ زبان میں بول رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں الگ ٹائپ کی تعلیم سے وابستہ ہیں. ایک میونسپلٹی کی اسکولس ہیں جہاں پر اردو پڑھائی جاتی ہے 7ویں تک، کبھی کہیں کہیں 8ویں تک، کہیں 10ویں تک. تو وہاں پر جو ایک لاٹ جاتا ہے 60%، ہمارا 70% لاٹ وہاں جاتا ہے. تھوڑا سا اگر اس سے پیسہ آ گیا تو وہ ہائی اسکولس میں آتے ہیں، جیسا کہ ہمارا اسکول ہے، ہائی اسکول ہے تو وہاں پر آتا ہے. اس کے بعد اور تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو وہ انگلش میڈیم میں چلا جاتا ہے. اس سے جو 5 یا 10% ایسے لوگ ہیں جو ہائر جو انگلش میڈیم اسکولس ہیں، جہاں پر ICSE اور یہ بورڈ اور کیمبرج بورڈ، وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو تقسیم جو ہے بنیادی سبب ہے ہماری پسماندگی کا. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا تھا جی. جو زید صاحب نے کہی تھی، اور میں کافی ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہو چکا ہے، جس میں ہم رٹا مارتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں اور امپلائبلٹی نہیں رہتی ہے. یہ جو ہمارا اسکول ڈراپ آؤٹ ہے یا اسکول تک پہنچ ہی نہیں پاتے بچے، اسے روکنے کے لیے آپ ہمارے عوام کو، ہماری قوم کو اور بچوں کے ماں باپ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح میں بھی ان کے سامنے معاشی مسائل ہو سکتے ہیں کہ وہ اسکول کے بڑے بڑے ڈونیشن، فیسز، ڈریسز یا کورسز یا یہ افورڈ نہ کر پاتے ہو، تو انہیں کیا آپ طریقہ بتانا چاہیں گے؟ آپ تمام ایجوکیشن سے جڑے لوگ ہیں کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہے، اس کی معاشیات اسے اجازت نہیں دیتی، اس کا ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کی صحت یا اس کا حالات اجازت نہیں دیتے، وہ پھر بھی پڑھائے تو کس طرح سے پڑھائے؟ اگر وہ پبلک اسکول میں جانا چاہے تو کیسے جائے؟ اور اگر سرکاری اسکول میں جائے تو کن ساودھانیوں کے ساتھ، میں خاص کر استعمال کر رہا ہوں، کن ساودھانیوں کے ساتھ جائے جو ایک برا سسٹم اس کے بچے کو برا ہونے کی بجائے اچھا بنا دے؟ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا اس میں کہ جو غریبوں کے لیے پبلک اسکول ہی سلوشنز ہیں، اور پبلک اسکولوں کی امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے ہیں. ہم پبلک اسکولوں کو اس لیے دوش دے رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن تھا ہمارا، جو ان سے امیدیں تھیں، وہ امیدیں ہو کر کے نہیں آ رہی ہیں. تو سلوشن ان میں ہے بچوں کو کس طرح سے اسکولوں میں رکھا جائے. یہ کئی چیزیں کرنی پڑیں گی ہمیں. آپ اگلے سٹیپ پہ چلے گئے. میں جاننا ہی چاہتا ہوں، آپ مشورہ ان پیرنٹس کو دیجئے پہلے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول کا منہ ہی نہیں دکھا پاتے، وہ کیا کریں اور کیسے وہ دکھائیں؟ ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی. ہم آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، عام طور پہ تمام ہندوستانیوں سے اور خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں سے، کہ جو بہترین چیز آپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ تعلیم ہے، جو ان کے دل و دماغ میں، ان کی روح میں، ان کی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت کے بعد آپ کا بچہ آپ کو ان لفظوں کے ساتھ یاد کرے کہ میرے باپ نے مجھے اسکول بھیجا ہی نہیں، میری ماں نے مجھے اسکول بھیجا ہی نہیں. آئیے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور اپنے ان ایکسپرٹ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ کمزور معاشیات کے باوجود، خراب حالات کے باوجود، برے ماحول کے باوجود بھی ہم کیسے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، یا صرف تعلیم کی بات کریں تو انہیں اسکول کا منہ تو دکھائیں. شروع آپ سے کرتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ یہ چیزیں جو ہے صرف جذبات پہ نہیں چل سکتی کہ ہم پیرنٹس کو کہیں اور پیرنٹس بھیج دیں گے، کیونکہ ان کی معاشی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. ان کو کیا ہونا چاہیے کہ ایک تو سب سے پہلی ہے کہ وہ ایجوکیشن جہاں پہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ بچے انٹرسٹڈ ہوں، وہاں پہ ریٹینشن ہو. اور ریٹینشن کے لیے بہت چیزیں ضرورت ہے. ایک تو آپ کو کیریکولم ایسے فریم ورک کرنے پڑیں گے جو اسکول ہیں. دوسرا ان کو جو فیسلٹیز ہے، بکس وغیرہ ساری اویلیبل ہونا چاہیے. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے جو بہت جگہوں پہ میں نے پایا ہے کہ جیسے مڈ ڈے میل اسکیمز ہیں جو غریبوں کو مدد ملتی ہیں، اسکالرشپس ہیں، وہ آنی چاہیے. یہ چیزیں اگر یہ جذبات کے ساتھ یہ ان پہ بھی محنت کیا جائے، اور کچھ جو فلانتھراپی گروپ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ مل کے یہ سب کریں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور تیسری ایک بہت اچھی چیز میں نے جو دیکھی ہے، جو مسلم قوم میں طریقے سے نیا رجحان پیدا کر رہی ہے، کہ جو یہ فلانتھراپک گروپ جا کر کے اسکولوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ پبلک اسکولوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. سب سے اچھی چیز ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کم ہے آپ وہاں پہ زیادہ تر مسلم بچے ہیں، اردو اسکول ہوں یا پرائمری اسکول ہوں، اور وہ اس میں کیا کر رہے ہیں، وہ جا کر کے ایک 4,000 سیلری پہ ایک انگلش ٹیچر کو لے کے آتے ہیں جو صرف انگلش بولتی ہے. اس کے ساتھ وہ کمپیوٹر فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. بچہ اردو بھی پڑھ رہا ہے، انگلش بھی پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر. کیونکہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا انڈیویجول کا فائدہ نہیں، ایک طریقے سے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا یہ دیش کو کہاں جائے گا، اور اس دیش میں جو یہ ہمارا مائنورٹی گروپ ہے جس کی 14.4% پاپولیشن ہے وہ کہاں جائے گا. تو اگلے 20 سالوں میں یہ قوم کہاں جائے گی، ان کے بچے کہاں جائیں گے، اور اسی حساب سے ہم بچوں کو تعلیم دینا پڑے گا. اور یہ سارے جو ٹیکنالوجی اورینٹڈ اور جو یہ ماڈرن جو گیجٹ اورینٹڈ جو ایجوکیشن ہو رہی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں اس جذبات سے، اپنے کلچر سے اپنے اسیمولیٹ کرنا پڑے گا ان میں، اور ان بچوں کو تبھی ہم ریٹین کر پائیں گے
लेकिन मासी हालत को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये बहुत معاشی حالت کو ہم نہیں بھول سکتے، اور ہمیں یہ جو ایک اسکولوں کو اڈاپٹ کرنے کا ڈھنگ نکل کے سامنے آیا ہے، یہ شاید سپورٹیو ہو۔ ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا میں کہ ہمارے پیرنٹس، وہ پیرنٹس جو غریب ہیں، وہ پیرنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کس طرح دلائیں اور اچھی تعلیم کس طرح دلائیں؟ اگر میں ایک لفظ میں اس کا جواب دینا چاہوں تو میں پیرنٹس کو بھی کہوں گا، اسپیشلی خاص طور پر، کہ وقت سب سے بڑی چیز ہے۔ وقت آج زمانے نے اتنی زیادہ ترقی کر لیا ہے، اتنے گیجٹس آ گئے، اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ باپ تو کام پر جاتا ہے، ماں گھر میں رہتی ہے، لیکن ٹی وی آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، واٹس ایپ آ گئے ہیں، ایسے ایسے گیجٹس آ گئے ہیں کہ باپ آتا بھی ہو تو بچے کا ہوم ورک دیکھنے کے بجائے وہ نیوز دیکھنے لگتا ہے۔ بچے خود جو ہے ٹیب لے کے کمپیوٹر گیمز اتنے نکل آئے ہیں، وہ کھیلنے لگتے ہیں۔ اگر ماں باپ، غربت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، غریبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وقت غریب کے پاس بھی ہے اور امیر کے پاس بھی ہے۔ اگر ماں باپ اپنا تھوڑا سا وقت، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو دے تو اس کی تعلیمی حالت بہتر ہو سکتی ہے، بھلے سے وہ سرکاری اسکول میں پڑھے، پبلک اسکول میں پڑھے یا کسی اور اسکول میں پڑھے۔ وقت دینا بہت ضروری ہے، وقت اہم فیکٹر ہے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب نے خوبصورت ترین بات کہی۔ حضرین، اپنے بچوں کو وقت دیجیے۔ ایک پیسے والا آدمی اپنے بچوں کے لیے کسی ٹیوٹر کا وقت خرید سکتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کے ٹیوٹر بن جائیے، خدا کے واسطے۔ انہیں پڑھائیے، انہیں لکھائیے، انہیں سمجھائیے، انہیں علم کی اہمیت سمجھائیے، انہیں آپ وقت دیجیے۔ اور آپ کا وقت، یقین کیجیے، اگر صحیح طرح سے آپ کے بچوں کو مل گیا تو بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے بچوں سے آگے آپ کے بچوں کو لے جا سکتا ہے، انشاءاللہ آگے جا سکتا ہے۔ آئیے زید بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ زید بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہوتی ہے اور ہوتی آئی ہے، بہت ساری سلوگنیئرنگ ہوئی ہے، بہت ساری تقریریں ہوئی ہے، اور کچھ اور تقریروں سے ریئلی سچویشن نہیں بدلنے والی۔ اس چیز کو کنٹینیوسلی ڈرم ان کرنے کی ضرورت ہے، جی جی جی، کنٹینیوسلی اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ایک ایکشن پلان لانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے پاس اس چیز کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بہت بہترین سلیوشن ہے۔ ماشاءاللہ، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم حل نکالیں، کچھ نتیجے پہ پہنچیں۔ میننگ فل سلیوشن نکلنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسا لگے کہ یہ جو بول رہے ہیں اس سے کنیکشن کیا ہے، لیکن آئی نو کہ کنیکشن ہے، اور ہسٹری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو بات میں ابھی کہنے والا ہوں اس میں سلیوشن ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک انلائٹنمنٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے انلائٹنمنٹ کی ضرورت ہے جس کے اندر لوگ ریئل نالج کی امپورٹنس ریلیجسلی سمجھیں، اللہ کے قریب آنے میں ذریعے کے طور پر اس بات کو سمجھیں، دنیاوی علم کی ضرورت بھی، کیونکہ علم کے اندر ساری چیزیں ہیں، علم نافعہ، بینیفیشل نالج میں ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور میں ایک اپیل کرتا ہوں سارے ناظرین سے کہ وہ اگر ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی، جس کتاب میں اتنا پاور ہے کہ پہاڑ پہ اگر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو وہ کتاب سے ہم کنیکشن جوڑیں، قرآن کو پڑھیں۔ جب قرآن پڑھیں گے تو ایک ایسا انلائٹنمنٹ لوگوں میں آئے گا، ایک اس طرح کی روشنی پھیلے گی کہ اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ بھی ہو جائے گا، ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر۔ کیوں؟ وہ کتاب کے اندر ایک ایسا پاور ہے کہ قوموں کو یرفعوا بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کچھ قوموں کو اس کتاب کے ذریعے اٹھا دیتا ہے اور کچھ قوموں کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ کتاب میں وہ پاور ہے، اور وہ اگر پڑھیں گے تو بار بار جب وہ پڑھیں گے، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں استعمال کرو گے؟ افلا تبصرون، کیا تم یہ دیکھو گے نہیں؟ تو دماغ کی کھڑکیاں کھلنے لگتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اور صحیح بات ہے کہ جن کے پاس ہے وہی لوگ دے پائیں گے، جن کے پاس نہیں ہونے۔ اب ہماری سوسائٹی میں، ہماری مسلم کمیونٹی میں الحمدللہ کچھ ہیوز بھی ہیں، کئی ہیو ناٹس بھی ہیں۔ جن کے پاس ہے انہیں ہی دینا ہوگا، جن کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بچے جب جاتے ہیں میونسپل سکولز میں، وہاں کوالٹی نہیں مینٹین ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے خود کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ویسے کوالٹی نہیں ہے۔ تو ضرورت کیا چیز کی ہے؟ ایسے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز کی ہے جو اسے ایک ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں، جو ریلیجسلی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ میں جب اپنا کام ایکسلنٹلی کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، بھلے ہی اسکول سے اپریشیشن ملے نہ ملے، بھلے ہی کل جا کے فیوچر میں کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کل تھینک یو بولے یا نہ بولے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ایسے سارے کنسرن انڈیویجولز، چاہے وہ ایسے انسٹیٹیوشنز کو اڈاپٹ کرنے میں ہے، چاہے وہاں جا کر کوئی چیز اپنی طرف سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو جا کے کرنے میں ہے، چاہے ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کرنے میں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن جو سپیڈ میں بڑھ رہی ہے اتنی سپیڈ میں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ خود ہی شارٹ فال ہے۔ تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر آئے گا اگر خود اس کتاب سے جڑ جائیں، جو کتاب انہیں ڈیلی موٹیویٹ کرے گی۔ بھئی یہ شوز دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی موٹیویٹ ہو جائے گا آج، لیکن یہ موٹیویشن کتنے دن تک لاسٹ ہوگا؟ وہ چیز لاسٹ کرنے والی کتاب
آپ کے گھر میں ہے. اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آئی کین گیو یو اے گارنٹی آن دا بیسس آف ہسٹری, اور جو قرآن میں جو وعدہ ہے اس کے بیسس پر یہ ہے کہ مسلمز اگر اسلام کے قریب آ جائے, قرآن کے قریب آ جائے, اللہ کی کتاب کو پڑھنے لگیں, ود ان اے اسپین آف سم ایئرس ان کی اس چیز میں بھی حالت آٹومیٹکلی بدلے گی, کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دماغ کی کھڑکیوں کو کھولتی ہے. ناظرین بہت بہت خوبصورت بات. میں آتا ہوں آپ کی طرف. زید پٹیل صاحب نے انتہائی اچھی باتیں کی اور یہ بتایا کہ تعلیم کو اگر اپنی زندگیوں میں اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی زندگیوں میں لانا ہے تو تعلیم کا خزانہ آپ کے گھروں میں جزدان میں بند ہو کے رکھا ہوا ہے. خدا کے واسطے الماریوں سے نکالیے, سردلوں سے اتاریے, اسے جزدان سے باہر نکالیے, ورق در ورق پڑھیے اور اسے سمجھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے. وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, پڑھائیں اور خود سمجھیں اور پڑھیں. اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مذہبی کتاب سمجھ کے نہ صحیح, ایک حکمت کی کتاب سمجھ کے, ایک ایسی کتاب سمجھ کے جس سے شاید انہیں دنیا کے معاملات میں روشنی ملے, شاید انہیں اپنے ذاتی زندگی کے معاملات میں روشنی ملے, اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, معنی سے پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے اس دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر فاروق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات کہی انہوں نے, لیکن میرا 25 سالہ تجربہ ہے تعلیمی میدان میں کہ لوگوں نے, ہمارے لوگوں نے, ہم مسلمانوں نے مذہب کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. ہمارے پاس بھائی بہنیں آتے ہیں, ایک فیملی میں 4 بھائی ہیں, ایک فیملی میں 3 بھائی, ایک فیملی میں 2 بھائی ہے. داخلہ لیتے ہیں, کچھ بچے 5ویں سے آتے ہیں, کچھ بچے 8ویں سے آتے ہیں. اب اس میں سے کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں پڑھنے میں اور کچھ بچے اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو جو بچہ اچھا نہیں ہوتا ہے ماں باپ اس کو مدرسے میں بھیجتے, ادھر پڑھتا نہیں نا, مدرسے میں جا. اور ایسے بچے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کے اور تھوڑا اس پر ان کو پڑھایا جاتا ہے. وہاں پر مولانا ان کو پڑھاتے ہیں, اپنے اپنے ان کے طریقے ہوتے ہیں پڑھانے کے, پڑھا کر اس کو فارغ بھی کر دیتے ہیں. جب وہ آتا ہے سماج میں تو ایک الگ روپ میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سزا کے طور پر گیا تھا, مدرسے میں سزا کے طور پر گیا تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن اس کا قائم رہتا ہے زندگی بھر, اور اس سماج سے کہیں نہ کہیں اس کا ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ یہ مولانا جو ہے یہ مدرسے میں گیا تھا ایز اے سزا کے طور پر. تو یہ ٹینڈنسی ناظرین میں چاہتا ہوں, میں تمام عوام سے یہ مشورہ بھی دیتا ہوں اور مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ مذہب کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جو ہوشیار بچہ ہے اس کو آپ بھیجیں مدرسے میں. بچے ناکارہ یا ہوشیار ہوں ایسا میں کم سے کم میں تو نہیں مانتا ڈاکٹر صاحب, لیکن بہرحال لوگ سمجھ لیتے ہیں. ہمارا 25 سالہ تجربہ ہے. ہاں نہیں لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو پڑھتا نہیں نا تو مدرسے میں جا. میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے. ہاں بالکل. ان لوگوں کی جو لوگ یہ انالیسس دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی سچویشن بدل جائے گی اگر ہمارے اتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم ہو جائے, اگر ہمارے پاس یہ ہو جائے. حقیقت تو یہ ہے نہیں چینج ہونے والی. یہ چینج صرف تب ہوگی جب زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے, اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس مشن کو پہچانیں گے, جب اس کتاب سے تعلق جوڑیں گے. اور وہ کتاب خود یہ چیز کو سکھاتی ہے کہ جس سے کہ دنیاوی طور پر بھی آدمی ایجوکیشن میں آگے بڑھے گا. خزانہ ہے, تو ہمارے ڈائگنوسس صحیح ہونا بہت ضروری ہے. زید بھائی میں تھوڑی چیز ایکچولی, کیونکہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کس طرح سے مذہب جو ہے ایک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایجوکیشن, اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. لیکن کچھ اگر میں ایز اے ایکڈیمیشین دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے. ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ مذہب جو ہے جس طرح سے قرآن اور حدیثوں میں آیا ہے, پروفٹ نے کس طرح سے لوگوں کو کہا کہ علم حاصل کرو, کیونکہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور ایز اے مسلم میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہوں. I don't believe anything unless I believe myself. So what actually I found, the power of religion. لیکن کہیں نہ کہیں وہی power of religion is used by a section of the clergy to stop the girl children from going to schools. اب اس کو ہم کیسے یوز کریں؟ اگر وہ 12ویں کلاس تک پہنچ رہی ہیں, ان کو بولا جا رہا ہے BA آپ بڑی ہو گئی, آپ نہ جائیں گھر کے باہر. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہوا, اور کبھی کبھی ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں جہاں پہ سینسیبلٹی آف ریلیجن اور سینسیبلٹی آف دا کلرجی از آلسو ناٹ ہٹ. یہ ریلیجن کی پرابلم نہیں ہے, یہ کلچر کی پرابلم ہے. ریلیجن کہیں نہیں کہہ رہا کہ تعلیم As understood by some exactly وہ بتا رہے ہیں. میں انہی لوگوں کے لیے بول رہا ہوں, انہی لوگوں کے لیے. I would like to say کہ اس کے الگ الگ ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ یقیناً اسلام نے تو انکریج کیا ہے کہ علی کل مسلم, ایوری مسلم, مرد ہو یا عورت ہو تو دونوں آ جاتے ہیں اس میں. تو یہ بات تو اسلام نے تو انکریج کیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, صرف مردوں پر یہ نہیں کہا, ہر مسلم کے لیے ہے. مطلب کوئی شخص جب سبمٹ کر دیا اللہ کے آگے, بلیو کر لیا, now he cannot let his mind stagnate. وہ مائنڈ کے تعلق سے ایبلٹی جو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا استعمال کیا, گرلز کے تعلق سے بھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کتنی سیفٹی موجود ہے ہر فیز میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علم کی امپورٹنس کو, نالج کی امپورٹنس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کالجز میں جو کلچر ہے کہ یہ بھائی یہ بہن جی ہے, اور بتایا جائے گا کہ یہ اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں یہ بہن جی ہوتے ہیں, یہ میڈم نہیں ہوئی. تو مطلب ایک ٹائپ کا پرٹیکولر کلچر ہے جس کے اندر
لوگ ویسی ٹائپ کی گرلز کو آؤٹ آف پلیس بتایا جاتا ہے جو ایک اسلامک سسٹم کو فالو کرتی ہیں. تو ایک ٹائپ کا پیئر پریشر ہوتا ہے کئی بار, اور یہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو کالجز میں پیش آتے ہیں, جہاں تھیوریٹیکلی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کو فالو کرو ہر سٹیج میں, لیکن کالجز میں بہت سارے چیلنجز ہیں جو نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں. اپنی آئیڈینٹی کا ایک کرائسس سامنے آ جاتا ہے. کا کرائسس ہے, کہیں نہ کہیں دوسرے کلچر سے امپریس ہونے کا ایک رواج ہے, اور یہ لگنے لگتا ہے کہ دوسرے کلچر میں, کیونکہ گناہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے اور دلچسپی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے, اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, تو وہ دلچسپی کہیں نہ کہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور آدمی انفیریٹی کمپلیکس میں جانے لگتا ہے. لیکن مجھے آپ کی بات سے پوائنٹ مل گیا بڑا اچھا, اور پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم اسکول ڈراپ آؤٹ لڑکوں میں ہو یا لڑکیوں میں ہو, خاص طور پہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بھی آئیں گے, لڑکوں میں ہو یا لڑکیوں میں ہو, اسکول ڈراپ آؤٹ مسلم قوم میں, مسلمانوں میں ہونے کا کہیں ایک سبب یہ بھی تو نہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکول میں ڈال کے بے خبر ہو جاتے ہیں؟ اسکول میں اس کی حالت کیا ہے, کیا ہم چیک رکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں ریگولر انٹرولز پہ جا کے کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, ٹیچرز کے اور اس کے بعد رشتہ کیسا ہے, وہ پوری ایمانداری سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اور ٹیچر پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا ٹیچر سرکاری ہے, اس سرکاری ٹیچر پہ بھی تو ایک انکش چاہیے. کیا وہ ٹیچر میں وہ کیا یہ اسباب میں سے, میں آپ تینوں سے یہ سوال کر رہا ہوں, کیا وہ پیرنٹس میں وہ موٹیویشن ہے, کیا وہ اسٹوڈنٹ میں وہ موٹیویشن ہے؟ بالکل بالکل, کیا انہوں نے اس ویژن کو ریئلائز کیا؟ رائٹ, اس چیز سے چیک رکھ رہا ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک لاپرواہی کا, جو میں لاپرواہی اس کو کروں گا کیونکہ ہارش ورڈ ہے, کہ جب ایک بار اس کا داخلہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں, جو آپ نے بتایا کہ 1 گھنٹہ اس کو نکال کے دینا. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بزنس لگا دیے ہیں, آپ اس کو روز دے رہے ہیں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے, آپ کبھی ایک بچوں کو بھی 1 گھنٹے آپ نکال کے ان کو راہ راست پہ رکھیے, تاکہ وہ جو ایک پراپر روٹ ہے اس کو وہ پکڑ کے آگے بڑھ سکے. اور اس میں کیا ہوگا, اس میں جو بچے ہیں وہ آگے دوسرے طرف جائیں گے بھی نہیں, اور ایک جو جس طرح سے ہم ریلیجن کو ایز اے فیسیلیٹیٹنگ فورس ہم جس کو مانتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور یہ آگے بڑھ پائیں گے. جی جی جی, فاروق صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, بات آگے بڑھی ہے, اس سے پہلے میں ناظرین سے عرض کروں. ناظرین, یہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, اور اس گفتگو میں ابھی جو پوائنٹ نکل کے آیا ڈسکشن سے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا, بلکہ یہاں سے ذمہ داری آپ کی شروع ہوتی ہے. اور ذمہ داری یوں شروع ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک وقت پہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے, اسکول جاتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں, وہ ٹھیک سے بینگ اسٹوڈنٹ پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, وہاں ٹیچر جو ہیں وہ بینگ ٹیچر ٹھیک سے پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ایک کوریلیشن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسکولی نظام آپ کے بچے کی بے دلی کا سبب بن جائے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں 2-3 ٹیچر یا 6 ٹیچر یا ان کا پڑھانے کا طریقہ یا ان کا بات کرنے کا طریقہ یا ان کا ڈانٹنے کا طریقہ اور آپ کے بچے کی سینسٹیوٹی ایک دوسرے کے راستے میں روڑا تو نہیں بن رہا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے جسے آپ دور کریں گے, ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے, بچے کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر اس وجہ سے آپ کا بچہ اسکول سے چھوڑ کے گھر آ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, کالج چھوڑ دیتا ہے, اسکول چھوڑ دیتا ہے, تو ذمہ داری آپ پہ عائد ہوئی, قصوروار آپ ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے آج کے بعد ان چیزوں پہ نظر ڈالیے, انالائز کیجئے, اور اپنے بچے کے گھر سے لے کے اسکول تک نگہبان آپ ہیں, اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیے. آئیے ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب, اب ہم اگلے فیز پہ آتے ہیں کہ بچہ جو اسکول میں ہے, اور 5th تک کی بھی ہم نے باتیں کر لی, یہ ساری چیزیں ہو گئی. 5th سے جو 10th تک کا فیز ہے, جہاں پر خاص طور پہ مسلم بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو 5th سے 10th کے بیچ کا ڈراپ آؤٹ ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ ریزن تو نہیں ہو سکتا ہے. صرف ہر جگہ ہم اگر بچے کو ٹارگٹ کریں گے تو نہیں چلے گا. اب نہیں, میں آ رہا ہوں اساتذہ کی طرف, سبھی لوگ, کیونکہ ابھی ایک ٹیسٹ ہوا تھا ٹیچرز بچوں کو تو ہم نے ٹارگٹ اب تک نہیں کیا, خاص طور پر اردو اساتذہ کا ہوا تھا, کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے کمپلسری کر دیا ہے کہ اگر آپ کو ٹیچر بننا ہے تو بی ایڈ کے بعد یا ڈی ایڈ کے بعد جو ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ ٹیٹ کہتے تھے ٹی, اس کا رزلٹ اردو میڈیم اساتذہ کا 0% رہا, اور ہائر اس کا کچھ 10% رہا, اور ہزاروں اس میں ٹیچرز بیٹھے تھے. تو پھر میں اسی بات کو دہراؤں گا اپنے کہ جس طرح سے بچے کو جو بچہ ناکارہ رہا تھا اس کو مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے, اسی طرح سے جب گریجویشن کے بعد آدمی کو کچھ سجائی نہیں دیتا, گریجویٹ کو جب کچھ سجائی نہیں دیتا, دیکھتا ہے کہ اب نہ وہ کوئی گورنمنٹ کا جاب حاصل کر سکتا ہے, نہ کوئی اور اچھی پوسٹ پر جا سکتا ہے, جب کچھ نہیں بن پاتا ہے تو ٹیچر بن جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ تمام برائیاں آ گئی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹیچر کو اندر سے بھی ٹیچر ہونا چاہیے. میں اگر اندر سے ٹیچر نہیں رہوں گا تو میں میرے بچے کو کیسے بولوں گا, میرے طالب علم کو میں کیسے بولوں گا کہ تو سگریٹ مت پی, اگر میں خود ہی سگریٹ پیتا ہوں, اگر میں خود ہی گٹکا کھاتا ہوں. اب میں ایک اسکول کا تازہ واقعہ بتاتا ہوں کہ وہاں بچہ جو ایک ٹوائلٹ میں سگریٹ پیتا ہوا پکڑا گیا. اب اس کو بلایا گیا, اس کو سزا دی گئی. اسی کے لانگ ریسس کے بعد یا شارٹ ریسس کے بعد اسی بچے کا جب بستہ جب اس کا جانچا گیا
تو اس میں سے گانجا بھی نکلا. ہمارے بچوں کو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں اگر ہم انکوائری کریں گے کسی اعلیٰ پیمانے پر تو ہمارے بچوں کو ایک اس طرح سے کیریئر کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ بچوں پر شک نہیں ہوگا, تو بچوں کے بستے میں وہ لوگ اس طرح کی منشیات ڈال کر سپلائی کرتے ہیں. ٹیچر کی نالج میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس طرح سے بچہ سگریٹ پی رہا ہے, سگریٹ پینے کا جب اس کی اور انکوائری کی میں یہاں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بچے کے بستے میں گانجا کس نے رکھا, کس نے رکھا, میں وہی اندازاً بتا رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس گانجا بیچنے والے نے رکھا ہو, یا ہو سکتا ہے بچہ سگریٹ پیتے پیتے گانجے کی لت لگ گئی ہو تو بچہ خود ہی خریدا ہو. بچہ تو کبھی مانتا ہی نہیں ہے, چور تو کبھی چوری قبول کرتا ہی نہیں ہے. بچہ بولتا ہے میرا گانجا ہے ہی نہیں, کسی اور نے دشمنی سے رکھ دیا. ماں باپ بھی اگر یہ بولتے ہیں, ماں باپ بھی اگر یہ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے کا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بچے کے اگر ہم مائنورٹلی آبزرو کریں, بچے کے بستے میں گانجا وہی آدمی رکھ سکتا ہے جس کے کانٹیکٹ میں بچہ زیادہ سے زیادہ ہو, وہی میں کہہ رہا ہوں, ماں باپ ہو یا ٹیچر ہو. نہیں, وہ اگر ایسے ماحول سے آ رہا ہے جہاں پر یہ گانجا بکتا ہو تو گانجا وہاں خرید بھی سکتا ہے بچہ, یا اس کو لت لگانے سے ایم ڈی بیچا جا رہا ہے. اتنا گانجا مسلم علاقوں میں جس طرح سے ایم ڈی بیچا جا رہا ہے اس طرح سے پہلے اس کو مفت میں دیا جاتا ہے. ایم ڈی میں مان لوں گا, لیکن گانجا جیسی چیز ہم بات کر رہے ہیں اس کلاس کی, ان اسکولوں کی کہ جہاں ماں باپ بچوں کو پڑھانے کے لیے معاشی طور پہ حیثیت نہیں رکھتے, وہ بچے اتنا گانجا خرید کے کیسے رکھیں گے؟ بچہ چوری کرتا ہے سر, بچہ ماں باپ کی جیب سے پیسہ چوری کر کے گانجا خریدتا ہے جب اس کو لت لگتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں پازیٹیولی دیکھنا پڑے گا, اور 1-2% جو ہے کچھ چیزیں چلتی رہیں گی, ایکسیپشنز کو ہم رول نہ بنائیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ بہت اچھی بات کی طرف ٹیچر کے حوالے سے بات کی, اشارہ کیا آپ نے, ٹیچر کو اتنا الرٹ لینا چاہیے کہ بچے کا ٹیچر ایکچولی ایک رول پلے کر رہا ہے جس کو رول ماڈل ہوتا ہے. ٹیچر تو رول ماڈل ہوتا ہی ہے بچوں کے. ٹیچرز کو بھی, جب میں نے ورڈ یوز کیا تھا سرکاری ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے, تو سرکاری ٹیچر از ناٹ ایکچولی alone human being, he is conditioned by the پالیسی اینڈ انوائرمنٹ. تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ٹیچر کس ماحول میں کام کر رہا ہے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ اور آؤں گا میں, جو آپ نے بات کہی, ایک جو مسلم علاقے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں, میں کچھ اسٹڈی کر رہا تھا, وہاں پہ پایا کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جس میں 10 لوگ رہتے ہیں, 10 بائی 10 میں. اب بچہ پڑھنے کو لیے بھی اگر بیٹھے تو کہاں پڑھے گا؟ اب سولوشن کیا نکلا, کچھ لوگوں نے کیا کیا, وہ میدان ہے وہاں پہ لے جا کر کے کچھ جیسے گائے بیل کے لیے ہم بناتے ہیں شیڈ, ویسے شیڈ بنا کے رکھا ہے, بچے رات کو وہاں پڑھ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو بھی کرنی پڑیں گی, کمیونٹی کو بھی کرنی پڑے گی, اور کیونکہ جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کی وہ کسی حد تک ذمہ دار ہے کہ کس طرح سے بچے پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ گھروں میں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, باہر ماحول نہیں ہے, تو وہ بھی ایک حصہ ہے اس کا. زید بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں, اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت ساری بات کی, یہ جو ٹیچر نام کی قوم ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹس کی بات کی, ہم نے سوسائٹی کی بات کی, لیکن یہ پورا سینیریو بہت بدل سکتا ہے اگر صرف ٹیچرز اپنے مقصد کو سمجھ لیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث سے بتاؤں گا, سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا. تو جیسے ٹیچر اگر کوئی بھی اچھی چیز سکھا رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اسٹوڈنٹس وہ چیز سیکھ گئے اس ٹیچر سے, کل جا کے زندگی میں وہ اچھی چیز پر وہ اسٹوڈنٹس چلتے ہیں, لیکن وہ اجر کی ایک کاپی ٹیچر کو ملے گی. محنت کی اسٹوڈنٹ نے, لیکن جتنا وہ کمائے گا اتنا اس کے ٹیچر کے کھاتے میں جائے گا آٹومیٹکلی, مطلب جتنی سیلری اسے ملے گی اتنی سیلری آٹومیٹک ٹیچر کو ملے گی آخرت میں. اور کمال کی بات ہے کہ ہر سال ایک بچہ ایک سیلری کمائے گا, اور ٹیچر اگر کلاس میں 100 بچے ہیں تو 100 سیلری, اور ہر سال کے جمع بھی تو ہوں گے, ہر سال بچہ بدلتا اور رہے گا. یہ اتنا اجر آپ کسی اور پروفیشن میں کمانے کی کوشش کریے. اور یہ پروفیشن کو لوگ کم سمجھتے ہیں, تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اس میں ٹیچر اپنے اس مقصد کو سمجھ جائے اور علم کا ایک جذبہ وہ اسٹوڈنٹس میں پیدا کرے. سر میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اب ہمارے ٹیچرز کو یہ بتائیں کہ اسلامکلی ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہیں کیا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب کے سب کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب پرنسپل صاحب نے تو نہیں پوچھا سپوز, یا جتنا پوچھ سکا اتنا پوچھا, ہو سکتا ہے ٹیچر نے جواب بھی دے دیا, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا, مطلب اس ٹیچر سے اپنے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے پوچھے گا کہ تم نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا. یہ ایک امانت تھی تمہارے پاس, یہ قوم کی امانت تھی جو تمہارے پاس لوگوں نے بھیجا تھا, اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم سکھاؤ. اب ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک نیچرل لرنر بنائیں, موٹیویٹ کریں, اسٹوڈنٹس کو علم حاصل کرنے کی طرف انکریج کریں, نہ کہ صرف رٹا مارنے کی طرف, لیکن سمجھنے کی طرف, کنسیپٹس انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ٹیچر نے پازیٹیولی موٹیویٹ کر دیا اس اسٹوڈنٹ کو, تو وہ اسٹوڈنٹ جا کر خود اچیو کرے گا چیزیں. اسٹوڈنٹس خود نیچرلی لرنرز ہوتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر دیا جائے, کہ جیسے میں تو جانتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر ٹیچر کے بارے میں, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہماری سوسائٹی میں جو کاپی بھی کی جا سکتی ہیں, کہ کس طرح سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا بیسٹ فرینڈ بن سکتا ہے, کیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بات کر کے اپنی طرف سے اگر ایک سویٹ بھی دیتا ہے کہ آج جو صحیح جواب دے گا میں اسے پین دینے والا ہوں,
یا اسے سویٹ دینے والا میں ہوں, خود اور مینجمنٹ اگر اپنی طرف سے کوئی ایک سیکرٹ بجٹ ٹیچرز کو دے دیں کہ دیکھیے یہ انکریج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے, اور وہ چھڑی جتنی ڈی موٹیویٹنگ چیز کوئی نہیں ہوتی. اگر مار پیٹ کر کے سچ مچ موٹیویٹ ہو جائے گا وہ بچہ اور ایک نیچرل لرنر بن جائے گا, یہ ہماری تھنکنگ ہے, تو یہ تھنکنگ بالکل غلط ہے. میں نے ٹیچرز کے ساتھ کئی بار یہ سبجیکٹ ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ دیکھیے مارے بغیر کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ کے کلاس کے ڈسپلن کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں, کیسے موٹیویٹڈ لرنرز کریٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں, انلیس وہ جذبہ کہیں توڑ دیا جائے, کہیں پہ وہ جذبہ ڈائیورٹ ہو جائے, دوسری چیزوں میں چلے جائے, تو وہ نیچرل لرنر نہیں رہ پاتے. میں نے اپنے خود کے بچوں میں تو یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے 3 بچوں کو ڈائریکٹلی اسکولنگ سسٹم سے ہی نکال دیا, اور ہم نے 1st اسٹینڈرڈ سے 10th اسٹینڈرڈ تک ہوم اسکول کیا بچوں کو, میں نے اپنی وائف کو, کہ گھر ہی میں پڑھیں اور گھر میں پڑھ کے ڈائریکٹ NIOS سے ایگزام دیں. لیکن مقصد یہ تھا کہ اسکول کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر سلیبس ہے, بس اتنا ہی پڑھنا ہے. اب علم کا جذبہ جب بڑھا دیا جائے تو بچہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے کئی بار, اور جب زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو سلیبس میں روک دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, تم اتنا ہی پڑھو گے, اس کے آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کوئی اگر زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو اسٹیگنیٹ کرے گا, یا کوئی ویک ہے تو اس کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو نیچرل سسٹم یہ ہے کہ بھائی سیکھو, اپنی سٹینڈرڈ نہیں, اس سے اور آگے تک سیکھنا ہے, سیکھو علم حاصل کرنے کے لیے, نالج کے لیے. اقرا چل رہا ہے, پڑھو پڑھو پڑھو. لیکن وہ ایک ایکسیپشن بات ہے. نارمل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ سسٹم کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں اور بہت سارا امپروومنٹ لایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین, مبارکباد آپ کو اس خوبصورت اور دلچسپ گفتگو کا حصہ ہونے کے لیے. آپ سب لوگوں میں موجود ٹیچرز, اساتذہ, استادوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری ایک بچے کے بننے اور بگڑنے میں ماں باپ کی ہوتی ہے, تقریباً اتنی ہی ذمہ داری ایک استاد کی بھی ہوتی ہے. اللہ کے واسطے خیال رکھیے کہ وہ بچہ جو آپ کے گائیڈنس میں پڑھ رہا ہے, جو آپ کی ٹیچنگ میں پڑھ رہا ہے, اس کے آنے والے وقت کے ذمہ دار آپ ہیں. کل وہ اگر اچھا آدمی بنے گا تو آپ اپنی پیٹھ خود تھپتھپائیں گے, کل اگر وہ برا آدمی بنے گا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگ آپ کو برا کہیں گے. یاد رکھیے کہ آپ ٹیچر ہیں, اور آپ کی اہمیت, آپ کی حیثیت ایک بچے کے لیے ایک باپ کے یا ایک ماں کے جیسی ہے, اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور نبھانا ہے. آئیے, ہمارا آخری سیگمنٹ ہے ڈاکٹر فاروق صاحب. آخری سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں, ہم نے اسکولنگ کی بات کر لی, ہم نے 5th to 10th 11th تک کی بات کر لی, اب ہم کالج کی بات کرتے ہیں. یہ کالج جو ہے عام طور پہ یہ اردو اور انگریزی کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, یہ اردو اسکول, یہ پبلک اسکول, یہ پرائیویٹ اسکول وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں تقریباً کالج لیول پہ پہنچتے پہنچتے کم ہو جاتی ہیں. اور کم ہونے کے بعد اگر کالج سرکاری ہیں بھی تو وہ دوسرے پرائیویٹ کالجز جیسے نظر آنے لگتے ہیں. لکیلی ابھی تک ہندوستان میں ایسا ہے. کالج کے لیول پہ ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ کیوں ہے؟ میجر ریزن جو ہے, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو پارٹیکولرلی اگر مسلم کمیونٹی کا آپ دیکھیں گے, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر وہی کا بات کر رہے ہیں, جو میرا اپنا خود کا اسسمنٹ ہے, کیونکہ میں کالج خود لاسٹ 16 ایئر سے جڑا رہا ہوں, جو مجھے لگا کہ کالج سے پارٹیکولرلی مسلم جو ورناکولر میڈیم سے آتے ہیں, ورناکولر میڈیم بہت سارے اور لوگ بھی آتے ہیں, لیکن ان میں کیا ہوتا ہے, ایک پاسبلٹی ہوتی ہے ان کا ایک فائنینشیل انکریجمنٹ, کہیں نہ کہیں اسکالرشپس ہوتی ہیں. ابھی مسلم کے پوسٹ سچر کے بعد کچھ نہ کچھ شروع ہوا ہے جس میں ریٹینشن ریٹ ہے. لیکن پارٹیکولرلی میں مہاراشٹر کے سندرب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 46% جو یہاں کی پاپولیشن جو بچے ہیں جو اردو اسکولوں میں جاتے ہیں, جب وہ کالجز میں آتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل کا وقت ہوتا ہے, جب بڑا چینج اوور ہوتا ہے. اور جب آپ انگلش یا مراٹھی میڈیم کو سیکھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو ایک سوشیولوجی کا کنسپٹ ہے, ایک فیملی کا کنسپٹ ہے, یا ایک کوئی ریفلیکسیوٹی کا کنسپٹ ہے, جب آپ کو اس کو پڑھنا پڑے اور اس کو اگر یہ ذمہ داری سرکار پہ یا سرکاری اسکولوں پہ یا سرکاری نظام پہ آیا ہے, تو کیا ہمارے اردو اسکولوں پہ نہیں ہے کہ وہ یہ تیاری کرائیں کہ یہ مشکل وقت آنے والا ہے, ان کو ہم کو معلوم ہے؟ یہی میرا مقصد ہے, یہی کہنے کا کہ ان اردو اسکولوں کو کس طرح سے ہم گیئر اپ کریں کہ وہ جو چیلنج بچے فیس کریں وہ فیس نہ کریں. کیونکہ اسکولوں کو تو معلوم ہے ہمارے بچوں پہ یہ وقت آنے والا ہے, یہاں سے نکل کے جائیں گے تو یہ کیا کریں گے, تو کم سے کم وہ لوگ اتنی گرومنگ تو کریں ان کی اسکلز کو یہاں تک تو بڑھا کے لے کے آئیں کہ وہ جب جائیں تو ان میں سے کچھ بچے, پورے بھی نہ صحیح تو کچھ بچے کم سے کم ان چیلنجز کو قبول کر سکیں اور ان میں کمپیٹ کر سکیں. اور کئی چیزوں پہ کئی اسکالرس نے کہا ہے, رفیق زکریا صاحب بھی تھے, انہوں نے کئی پہلو پہ لکھا ہے, اس میں ان کے بہت چیزوں سے میں اتفاق رکھتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اردو کو, جو آپ اردو اسکول چلا رہے ہیں, آپ 10th تک پڑھائیے اردو میڈیم میں, 11ویں 12ویں کہیں اردو کو آپ سبجیکٹ بنا دیجئے, انگلش کو لے آئیے آپ یا مراٹھی کو لے آئیے. کیونکہ اگر تعلیم, ایک تو یہ ہے کہ خود آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کریں, ایک مقصد یہ ہے جس کو آپ روزی روٹی سے نہ جوڑیں. دوسرا, اگر آپ مارکیٹ سے اور اسٹیٹ سے جوڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں, آپ کو سیکھنا پڑے گا جو سکہ رائج الوقت ہے,
वही आपको तो ट्रेन है, बाजार में आना है तो ट्रेन में। अदरवाइज आपको एक्सक्लूजन में रहना पड़ेगा। सिखाई जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। मतलब ये बड़ा अहम सवाल है और इस पे एक अलग से पूरा का पूरा डिबेट किया जा सकता है कि उर्दू सिर्फ एज अ लैंग्वेज पढ़ी जाए या उर्दू एज अ मीडियम पढ़ी जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे अलग से इंशाल्लाह बात करेंगे। कॉलेज के हवाले से हमारी बात हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज की हद तक आते आते बच्चों का ड्रॉप आउट है, कहीं उसका रीज़न ये तो नहीं कि जिस माहौल के हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो ये देखते हैं कि उनके आसपास उनके बहन भाई या उनके अड़ोस पड़ोस या उनके दोस्त अहबाब कमाने लगे हैं, खाने लगे हैं, उनके हाथ में पैसा आने लगा है, कोई मैकेनिक है, कोई रिक्शा चलाता है या कोई दुकान चलाता है या कोई नौकरी करने लगा या कोई कॉल सेंटर पे है और पैसा कमा रहा है, अच्छी शर्ट पहनता है, अच्छी पैंट पहनता है, और मैं नहीं पहन पा रहा हूँ, मुझे कॉलेज जाना पड़े, कहीं ये रीज़न तो नहीं है? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाहूँगा, वजाहत चाहूँगा मैं इसकी कि हमारे वहाँ जो है पहली से लेकर 10वीं तक उर्दू मीडियम स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है। तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाते हैं सिवाय हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी के, और उसके भी मयारी असातिज़ा की कमी है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंग्लिश पढ़ाने वाले मयारी असातिज़ा हमारे पास बहुत ही कम है, खाली नज़र आएंगे। अब जो बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक उर्दू मीडियम में उर्दू तो पढ़ ही रहा है, लेकिन वो तारीख़ भी उर्दू में पढ़ रहा है, वो शहरियत भी उर्दू में पढ़ रहा है, वो जुग्राफिया भी उर्दू में पढ़ रहा है, वो माशियात भी उर्दू में पढ़ रहा है, यहाँ तक कि वो हिसाब और साइंस भी उर्दू में पढ़ रहा है। अचानक उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आप नोट कर लीजिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका चेंज हो जाता है। 6 महीने तक तो उसको लेक्चर समझ में ही नहीं आता है, लेक्चरर उसको क्या पढ़ा रहा है। इस डर से, इस खौफ से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, साथी मजाक उड़ा रहे हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और उसी एहसास कमतरी की वजह से वहाँ ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए कि सबसे बड़ी वजह जो है मुस्लिम बच्चों का एहसास कमतरी है। उसका इलाज ये है कि आप उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली से 10वीं तक पढ़ रहे हैं और अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, पूरा समाज, वालिदैन भी, टीचर भी, मैनेजमेंट भी, सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स, उनको इस तरह से तैयार करेंगे जब वो छुट्टियां होती गर्मी की, उनके लिए स्पेशल क्लासेस का इंतजाम करें, ताकि वहाँ पर वो इतना तो इंग्लिश समझ सके कि वो क्या बोल रहा है लेक्चरर, वो तो समझे। ये बिल्कुल हमारा आखिरी सेगमेंट है और हम इंतहाई वक्त के इंग्लिश मीडियम के लिए इनको तैयार कीजिए, कॉलेज इंग्लिश मीडियम में। जी, हम भले से उर्दू मीडियम में बच्चा पढ़ वक्त के खात्मे की तरफ गामजन हैं, आ रहे हैं, और आपसे मैं आखिरी मैसेज भी लूंगा। उससे पहले जैद भाई की तरफ आता हूँ कि जैद भाई एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने उठाई है, और वो ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो मीडियम की वजह से फंस के रह जाते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अलजबरा और ज्योमेट्री के बीच फंस जाते हैं। वो एक अलजबरा पढ़ते आ रहे थे, अचानक उन्हें मालूम हुआ इस चीज़ का नाम 10th 12th के लेवल पे आते हैं, तो अचानक उनको पता चलता है कि नहीं, ये तो अलजबरा नहीं है, जैसे ज्योमेट्री कहते हैं, वो आ जाते हैं। तो क्या ये कॉलेज ड्रॉप आउट का रीज़न ये है? अगर है तो इसका हल क्या है? देखिए, हम देखते हैं जो बात इन्होंने बताई, मैं दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करना बहुत बेहद जरूरी है। इस बात की इंपॉर्टेंस सिर्फ कहीं नहीं बल्कि अमली तौर पर की जानी चाहिए, मिशन के तौर पर। लेकिन मैं इस ताल्लुक से 2 और बातें ऐड करना चाहूंगा। जी। एक बात तो ये है कि एक एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो मुस्लिम्स के लिए थोड़ा ब्लीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ 2% मुस्लिम्स को मिल पाता है मौका। उसी तरह हम देखते हैं कि कई सारे IAS IPS लेवल पर बहुत ही कम मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट है। अब वो टाइप का मोटिवेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में मामला ऐसा है कि कई सारी दूसरी कम्युनिटीज को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, और वो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को नहीं मिल पाता। साथ साथ में आपने ये बात तो अभी इंट्रोडक्शन में मैंने जो बताई थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब मिलने के चांसेस डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि कई सारी नेसेसरी कैपेबिलिटीज नहीं पैदा हो पाती है। यहां तक कि कई इंटरव्यूज में लोग बताते हैं, और जो कई सारे कॉर्पोरेट्स ने एक्सपीरियंस किया है, कि अभी करंटली अच्छा मैन पावर फिलीपींस वगैरह से मिल जाता है, लेकिन इंडिया में क्वालिफाइड मैन पावर 3000 वैकेंसीज फिल करनी है, तो उनके लिए ऐसा होता है कि इंडिया जितनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद कोई कंपनी को 3000 वैकेंसीज फुल नहीं हो पाती, बहुत बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। यहां तक कि सिंपली रीड करके अंडरस्टैंड कर पाना, ये चीज में भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो जब ये रियल सिनेरियो है, तो हम मुस्लिम्स को ये करना चाहिए, अपना रियल फोकस लर्निंग पे लाना चाहिए कि कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब रियल फोकस वो हो जाएगा तो इंसान आसपास के माहौल से डिस्टर्ब नहीं होगा। भले ही उसको वक्ती तौर पे नहीं समझ में आ रहा, ही हैज टू स्ट्रगल, और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस किसी हाल में कोई है, ही हैज समथिंग जो अगर उसका फोकस क्लियर है तो वो उन सालों में आसानी से कवर कर सकता है। हम ये देखते हैं कि जो चीज के ताल्लुक से मैं बहुत कंसर्न्ड हूं वो ये है कि कॉलेज पहुंचने के बाद जो एक विजन मैंने आपके सामने और लोगों के सामने, नाजरीन के सामने रखा था कि उन्हें ये चाहिए कि वो कुरान से ताल्लुक जोड़े। अब वो कॉलेज के माहौल में जब पहुंचता है तो वहां जाके देखता है कि एक अलग ही कल्चर होता है, एक अलग ही माहौल होता है, इंटरमिंगलिंग होती है। हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, कि जब एक मर्द और औरत कहीं अकेले होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। अब यहाँ पर एक इंटरमिंगलिंग का माहौल, जहाँ पे कुरान ने सिखाया यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों को नीची करो, सूरह नूर सूरह 24 आयत नंबर 30। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओपन माहौल होता है जो स्कूल के अंदर थोड़ा प्रोटेक्टेड होता है,
اسکول کے ٹائم پر جو ٹیچر جو ہوتا ہے کئی بار ایک مینٹر کا کام کرتا ہے, کئی بار ایک ٹیچر جو ہے وہ تھوڑا کنسرنڈ ہوتا ہے, فکر مند ہوتا ہے. یہاں پہ کالجز میں لیکچرز بنک کرو, مس کرو, انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, ایگزام سے تھوڑے ٹائم پہلے پڑھ لو, کیسے کیسے کر کے پاس ہو جاؤ. کاپنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسی کا اینڈ ریزلٹ وہاں پہ ہمیں فائنلی جاب سینیریو میں دکھ رہا ہے. اب یہاں پر ایک مسلم بچہ بھی ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ لوز فوکس. آپ ایک ایمان والے ہو, اپنے اللہ پہ ایمان لایا ہے, اپنے آخرت پہ ایمان لایا ہے. آپ کو جو آئیڈیل صحیح جانتے ہو آپ اور مانتے ہو, وہ آئیڈیل کو چھوڑنا نہیں, اور وہ چیز کو صحیح مان کر یو بی یور سیلف, اور کسی کی کہی ہوئی بات یا لوگوں کی چیزوں پر نہیں آنا ہے, بلکہ خود ٹرینڈ سیٹر بننا ہے. وین اے پرسن از اے بلیور ہی از اے لیڈر. اس کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرے گا, نہ کہ لوگوں کے ٹرینڈز کو فالو کرے. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ موبائل ہے, اور موبائل سے جو لبریشن آ گیا اور جو آج مٹیریلزم آ گیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ریڈنگ تو ہے لیکن وہ مورلز والا سسٹم نہیں ہے, جہاں پہ اسلام بھی ساتھ میں سکھایا جائے یا دین کا بھی کنیکشن ہو, وہ چیز چھوٹنے لگتی ہے. تو یہاں پہ وہ روٹس بہت امپورٹنٹ ہے. زید بھائی, میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں, پروگرام بالکل خاتمے کے ایک دم قریب ہے. میں تینوں مہمانوں سے یہ چاہتا ہوں ایک میسج ٹو دا آڈینس, تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک پیغام کہ وہ کس طرح اپنے تعلیمی مسائل کو دور کر کے بچوں کو آگے بڑھائیں. آپ سے شروع کرتے ہیں. میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا, اور پارٹیکولرلی گورنمنٹ کو, کیونکہ اس میں کسی بھی قوم کے ڈیولپمنٹ میں, کسی کے دیش کے ڈیولپمنٹ میں, کسی سیکشن کے ڈیولپمنٹ میں گورنمنٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اور دو تین چیزیں ہیں. ایک تو پہلی ہے کہ امپلائبلٹی جو ہے مسلمان بچوں کی بہت کم ہے جو ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ سے جوڑنا پڑے گا, اور گورنمنٹ بہت اہم رول پلے کرنا چاہے گی اس میں, اور اس کو کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا گورنمنٹ کو کہ ان کے لیے بھی ایک ریٹرن فرام ایجوکیشن از پاسبل, کیونکہ وہ ریٹرن جب تک وہ نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں ہوگا. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو جاب مارکیٹ میں اسپیس دینا پڑے گا, جیسے دوسری پچھڑی قوموں کو دیا ہوا ہے. گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے, اور مسلمان کو گورنمنٹ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ تعلیم میں بھی ہماری حصہ داری ہے. آئیے ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب, آپ کا میسج. ہم نے اپنی پوری گفتگو میں ٹرسٹی کو بھلا دیا تھا, ٹرسٹیز کو, ہمارے جو اداروں کے ٹرسٹیز ہیں ان کو میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں, اور یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے, تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے اداروں کو کرپشن اور ڈونیشن سے پاک کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ٹرسٹیز, بڑے بڑے منسٹرز جن کے ادارے ہیں, وہ بھاشن دینے کے وقت تو بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں کہ آؤ تعلیم حاصل کرو اور پڑھو, لیکن جب بچے ہمارے جاتے ہیں ان کے پاس, ہمارے مسلم اداروں کے ٹرسٹیز بھی, تو وہ 15 لاکھ 20 لاکھ میڈیکل کے لیے, انجینئر کے مانگتے ہیں. تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو قوم کی خدمت واقعی کرنی ہے تو اپنے اداروں کو کرپشن سے اور ڈونیشن سے پاک کریں. کیا بات ہے. زید خالد پٹیل صاحب, آپ کا میسج. میں قرآن کی ایک آیت بتانا چاہتا ہوں, سورہ رعد میں ہے, سورہ 13 آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلے گا جب تک وہ لوگ اپنے خود کے حال کو نہ بدل لیں. تو یہ حال نہیں بدلنے والے, بس باتیں کرتے رہو جتنی باتیں کرنا ہے. یہاں پہ تب یہ بات بدلے گی جب اس چیز کا احساس دل میں آئے, اور احساس آنے کے ساتھ ساتھ ہم سب, چاہے جو کوئی آپ کیوں نہ ہے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ پیرنٹ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ مینجمنٹ ہے, چاہے آپ سوسائٹی میں رہنے والے ایک انسان ہے جو محسوس کر رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بنایا ہے, ہم سب کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا سلیوشن کا حصہ بنیں. اور سلیوشن تبھی مل سکتا ہے جب تک ہم واپس نہ لوٹ جائیں اپنے اس زندگی کے مقصد پر جو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے انسانوں کو بتایا, جس پر ہم نے ایمان لایا ہے, جس سے کامیابی وہ ارلی جنریشن کے مسلمانوں کو ملی کہ جب یوروپ ڈارک ایجز میں تھا تب مسلمانوں میں بڑی بڑی ڈسکوریز ہو رہی تھی. آج پھر ایک بار ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایجوکیشن کے معاملے میں جو اتنے سارے پرابلمز ملتے ہیں, وہ پرابلمز میں ہم مسلمز کو لائٹ بیرر بننے کی ضرورت ہے. جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے, وہ پچھڑے ہوئے طبقے کو میں لیڈر بننے کی بات کہہ رہا ہوں اس میسج میں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سے زیادہ ہم سب اس بات کو محسوس کریں, اور محسوس کر کے اس چیز کے تعلق سے آگے بڑھ کر سلیوشن کا کچھ نہ کچھ حصہ بننے کی ہم سب کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. سلیوشن کا کچھ نہ کچھ حصہ بننے کی ہم لوگ کوشش کریں. ناظرین, آئیے میں آپ کی طرف سے شکریہ ادا کروں شعبان صاحب کا, ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب کا, اور زید خالد پٹیل صاحب کا, اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے, تعلیم اور مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر اس قدر اچھی روشنی ڈالنے کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین, اس میسج کے ساتھ کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. آپ وہ لوگ ہیں, خاص طور پہ, عام طور پہ تمام ہندوستان سے میرا تخاطب ہے,
اور خاص طور پہ مسلمان بچے، ان کے ماں باپ، اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز، ٹرسٹی، اسکول چلانے والے لوگ، ادارے چلانے والے لوگ، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں لاپرواہی برتیں، لیکن تعلیم کے شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ذرا سی آپ کی لاپرواہی آنے والی نسل کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے۔ آنے والی نسل کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے۔ آپ صرف اور صرف سرو نہیں کر رہے ہیں، نوکری نہیں کر رہے ہیں، دھندا نہیں کر رہے ہیں، بزنس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا پروفیشن اتنا نوبل ہے، اتنا نوبل ہے، اتنا پاک ہے کہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ آنے والا ہندوستان کیسا ہو، آنے والے وقت میں آپ کا ملک کیسا ہو، اور یہ آنے والا وقت طے کرے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی خوبی سے نبھائی یا کتنی خوبی سے نہیں نبھائی۔ آئیے ہم سب مل کے یہ تہیہ کریں، ہم سب مل کے یہ طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو وہ تعلیم دیں گے جو ان کے دل و دماغ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکے، جو ان کے مستقبل کو بنا سکے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے دوست دانش جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔